حل ہونے لگی خود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موج کرم محبت سے پڑھ لیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موج کرم آمینہ کا مقدر سنوارا گیا آمینہ کا مقدر سنوارا گیا گود میں چاند جس کی اتارا گیا آمینہ کا مقدر سنوارا گیا گود میں چاند جس کی اتارا گیا حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے پڑھتے رضوان صلی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بلکہ موج کرم دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے گود میں تیری خیر الورا آ گئے خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے گود میں تیری خیر الورا آ گئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بلکہ موج کرم حل ہونے لگی خود بخود ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موج کرم اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام
اللہ کریم کے حضور دعا ہے، خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور کے ذکر میں زندہ اور حضور کے ناموس پر مرنے کی ہمت، قوت، جذبہ عطا فرمائے۔ پاکستان کو عزت، کامرانی، استحکام نصیب فرمائے اور افواج پاکستان کو دہشت گردوں کے مقابلے میں، ملک دشمن، دین دشمن عناصر کے مقابلے میں فتح و نصرت اور کامرانی عطا فرمائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ سے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان سے جو معروضات پیش کر رہے ہیں، آج کے اس جمعۃ المبارک میں بھی ہم اسی سلسلہ کو بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کے نالین پاک کے تصدق سے آگے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور ہمارا مدعا، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، گزشتہ جمعہ ہم نے بیان کیا کہ محفل میلاد میں ہم جو کچھ کرتے گئے اس میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوتی ہے تو اس پر ہم اللہ کے حضور بھی معافی کے خواست گزار ہیں، اور ہم اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی اصلاحی حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے کسی بھی کوئی عقیدے کا بندہ تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن یہ روٹ ہے جو ہماری شاہراہ ہے اور جو ہمارا نظریہ ہے، اس پہ بحمدہ تعالی اگر کوئی اس میں ہوتی ہے کوتاہی تو وہ ہماری غفلت اور ہماری جہالت، کم علمی کی وجہ سے ہے، ورنہ نظریہ حسین ہے، عقیدہ الحمدللہ پاکیزہ ہے، اور سوچ ہماری وہی ہے جو ہمارے اکابرین ہمیں دے کے گئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا میلاد میں ہم چند جو امور انجام دیتے ہیں محافل میں، ان میں پہلا عمل یہ ہوتا ہے تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد حضور کا ذکر شروع ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ ہوتی ہے، سرکار کی نعت، پھر ذکر مصطفیٰ تقریر کی صورت میں ہم سنتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا میلاد کے پورے جو ایک پلان ہوتا ہے اس میں یہ عمل ہے۔ اب ان میں سے جو 5 چیزیں ہیں ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ ان 5 چیزوں کو مختصر حوالوں سے، گزشتہ جمعہ ہم نے یہ عرض کیا، اجتماع کی صورت میں، انفرادی صورت میں لوگوں کو جمع کر کے حضور کا ذکر سنانا، حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنا، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور حضور کی بھی سنت ہے۔ لوگوں کو جمع کر کے، ہوتا یوں ہے جب کوئی مسئلہ آئے تو دانشور، سمجھدار، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اس مسئلے کی جزیات پر بحث کرے، اس میں کون سا عمل جو ہے وہ اچھا نہیں اور کون سا عمل اچھا ہے۔ مطلق اس کو حرام کہہ دینا، شرک کہہ دینا کہ یہ حرام ہے، میلاد شرک ہے، یہ ہم کہتے ہیں یہ صرف جہالت بھی نہیں ہے، صرف ساتھ بغیرتی بھی ہے، دشمنی بھی ہے، اس کے اندر حضور کی محبت نہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بجائے حضور کی دشمنی کی بو آتی ہے اس فکر میں کہ میلاد حرام ہے۔ بھئی اگر کوئی بات ہے تو ہمیں کہا جائے، جیسے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے سعودیہ کے ایک بے حیا مفتی اعظم، نام نہاد مفتی اعظم، تو جس کی صورت بھی مطلب ایسی ہے بیچارے کی جیسے دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو وہ بیچارے، یہ پوری نسل اسی سے چلتی ہے، مطلب اس سے پہلے بھی ایسا تھا، اس سے پہلا بھی ایسا، پھر حضرت جو اب ہیں موجودہ مفتی اعظم سعودیہ، وہ بھی بے حیا کی شکل بھی ایسی منحوس ہے۔ تو اس نے ریسنٹلی یہ ایک بیان داغا کہ میلاد منانا حرام ہے، اور اس پہ یہ جھنڈیاں یہ لگانا، یہ انتظام و انصرام، یہ گمراہی اور یہ بے دینی ہے۔ تو آپ بہرحال مجھے اگرچہ میرا لہجہ سخت ہوتا ہے کیونکہ میری ایک مجبوری ہے، حضور کے دشمن کے لیے میرا لہجہ نرم کی سکتا ہے، مطلب مجھے معذور سمجھیں اس معاملے،
اور میری ایک تمنا ہے، آرزو ہے کہ جب دشمن رسول کے لیے میرے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو تو اللہ مجھے موت دے دے، اس سے پہلے میں مر جاؤں، تو یہ میرے لیے اعزاز ہے، کیونکہ حضور کے دشمن کے لیے میرے دل میں نرمی آ نہیں سکتی۔ اب دیکھیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب پشاور میں بچے ذبح ہوئے، مفتی اعظم سعودیہ تب بیان دیتے کہ یہ ظلم ہے، چیچنیا میں ظلم ہوا تب مفتی اعظم بیان دیتے تو ہمیں خوشی ہوتی کہ ہماری نمائندگی مکہ سے ہو رہی ہے۔ اگر برما کے مسلمانوں کے قتل پر بولتے تو ہمیں خوشی ہوتی کہ عالم اسلام کی سربراہی کی آواز سعودیہ سے اٹھ رہی ہے، تب بھی مفتی اعظم سعودیہ خاموش رہے۔ چیچنیا کے مسلمانوں کے قتل عام پر بھی مفتی اعظم خاموش رہے۔ فلسطین کے اندر معصوم پھول جیسے بچے کھیلتے ہوئے بموں کا اور وہ بڑی گاڑیوں کا نشانہ بنے، ٹینکر کا، تب بھی مفتی سعود خاموش رہا۔ اور کشمیر پر ظلم ہوا، مفتی کشمیر کی آواز، مفتی سعود کی آواز نہ اٹھی۔ بسوں سے مسافروں کو پکڑ کر اتارا گیا، نشانہ بنایا گیا تو مفتی سعود تب بھی خاموش رہا۔ مفتی سعود کا تالا جیب، اس کی زبان کا تالا کب ٹوٹا؟ جب حضور کے میلاد کی خوشیاں منائی گئیں۔ پھر مفتی اعظم خاموش نہ رہ سکا، پھر مفتی سعود بولا۔ اب آپ کہیں کہ میں اس کے فرمان کو بکواس کہوں یا اس کے بیان کو ارشاد کہوں، میرے دل میں تو نرمی نہیں ہے۔ مطلب ہے ارشاد تو تب ہوتا جب وہ امت کی رہنمائی کرتے، لیکن وہ تب بولے جب امت مسلمہ اپنے کریم آقا کی آمد کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو تب بولا۔ اب آپ بتائیں کہ حضور کی آمد کی خوشی پر میں یہی کہہ سکتا ہوں، نہ یہود کو خوشی ہے نہ سعود کو خوشی ہے۔ حضور کی آمد پر خوش ہیں تو وہ مسلمان ہیں بحمدہ تعالی۔ ہمیں اس بات کی مسرت ہے، ہمیں خوشی ہے، لیکن بہرحال قوم یہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بے حیا لوگوں کی حقیقت سے آگاہ ہو رہی ہے۔ آپ بھی جان چکے، پہلے تو میں اکیلا اس بات پہ رولا ڈالتا تھا، اور آپ میں سے ہمارے جو سنجیدہ ہمارے احباب ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے، وہ بھی میرے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ یہ شدت والے راستے سے ہٹ جائے تو اچھا ہے، لیکن اب آپ نے بھی سمجھ لیا کہ پشاور میں شہید ہونے والے بچوں کے معاملے میں جب پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی تو کون کون سی جماعتوں نے وہاں ساتھ دینے سے انکار کر دیا، آپ سمجھ گئے۔ تو اس میں ایک جملہ جو ضروری آپ کو پیش کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاکستان کی سیاست کی کرپشن کے بادشاہ، دینی سیاست کی بربادی کا امام، بے غیرتی اور بے حیائی کی سلطنت کا اکلوتا سلطان، کمینگی کی دنیا کا بادشاہ، سمجھ گئے آپ؟ ڈیزل پہ چلنے والا بغیرت ملا مولوی ڈیزل صاحب نے یہ بکواس کی کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن میں آپ کو اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سنا، میں نے سنا، ایک جملے اس کے بابے کے میرے اور آپ کے بزرگوں نے بھی سن رکھے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ ان کے بڑے نے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو۔ جس بندے کی تھوڑی سی بھی نرمی ہو اس کے بارے میں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگلے جمعے ہمارے پاس نہ آئے۔ مجھے تھوڑے بندے چاہیے، لیکن چاہیے غیرت والے بس۔
اس لیے کہ مجھے جتنی اپنی ماں عزیز ہے اتنا یہ مجھے پاکستان عزیز ہے. میرے بزرگوں نے قربانیاں دے کے یہ بنایا ہے. جس طرح میں اپنی ماں، بیٹی، بہن کی عزت کی، عظمت کی حفاظت کرتا ہوں، اسی طرح مجھے اس پاکستان کی عظمت اور اس کی عزت کی بھی، اور اس پاکستان کے امن کی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. کروڑوں مولوی ڈیزل ہوں، پاکستان کی حفاظت کرنے والے فوجی کے جوتے سے لگنے والی گندی مٹی سے بھی کروڑ درجے گندا ہے. وہ سمیع الحق ہو، وہ مولوی ڈیزل ہو، وہ لدھیانوی ہو، وہ لال مسجد میں لوگوں کی بچیاں مروا کر برقع پہن کے نکلنے والا بغیرت مولوی یزید ہو، مجھے فوجی کے بوٹ سے لگنے والی گندی مٹی سے بھی کروڑ درجے یہ گندے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں. ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے کیونکہ ہماری نسلوں کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے. ملک قائم ہے تو ہماری نسلیں قائم ہیں اور ان کی عزتیں محفوظ ہیں. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم دوسری جانب نکل گئے. یہ تو بات تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. عرض یہ گئے محافل میلاد میں ایک کام تو ہوتا ہے حضور کی سیرت کا، عظمت کا، شان کا تذکرہ، اور ایک کام ہوتا ہے حضور پر ہمیشہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے. اہل سنت کے ہاں سے یہ ایک عمل ہے. اب مجھے کوئی بتائے کیا بندے جمع کر کے لوگوں کو بٹھا کے بلا کے حضور کی نعت پڑھنا گناہ ہے، حضور کی نعت سننا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ بس یہ کام. اس کی احادیث میں اور شریعت محمدی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، ہم اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے دیکھ کر ہم اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو لایا عمل ہمارے بزرگ دے کے گئے قرآن حدیث کی صورت میں ہم اس پر چلنا چاہ رہے ہیں اور الحمدللہ چل رہے ہیں. ہم ذکر کرتے ہیں نبی کا، میں نے پچھلے جو میں عرض کر دیا، ہم نعت پڑھتے گئے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو نعت میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی تعریف ہوتی ہے. نعت میں جو ہوتا ہے کوئی حضور کی چشمان پاک کا ذکر کرتا ہے، کوئی حضور کے رخ انور کا ذکر کرتا ہے، کوئی حضور کی قوت بازو کا ذکر کرتا ہے، کوئی حضور کے سینے کے نورانیت کی بات کو بیان کرتا ہے، کوئی حضور کے قد و قامت کو بیان کرتا ہے، کوئی انگلی کے اشارے سے سورج کو موڑنے اور چاند کو توڑنے کی بات کو بیان کرتا ہے، کوئی حضور کے اشارے سے پتھروں کو کلمہ پڑھنے کی بات کرتا ہے، اور ابرو کے ہلتے ہی کعبے کو بدلنے کا تصور کوئی پیش کرتا ہے. تو یہ کیا نیا ہے یا پرانا ہے؟ اس کا قرآن اور حدیث میں کیا تصور ہے؟ تو بحمدہ تعالی آپ کا عقیدہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ عقیدہ وہ ہے، لوگوں کا عقیدہ 12 ربیع الاول کو رونے والا شیطان والا عقیدہ ہے. آپ کا حضور کا ذکر سن کر خوش ہو کر سننے اور سنانے والا یہ قرآن والا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ قرآن والا ہے. بولی عقیدہ قرآن والا. آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور کی عظمتوں کا ذکر کرنا کیسا ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا آپ کے لیے؟ پھر فرمایا اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بھار آپ سے اتار دیا
جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا ہے۔ اب جو نبی کا ذکر کر رہا گئے، جہاں اللہ کا ذکر گئے وہاں نبی کا بھی ذکر ہوتا گئے، ہم تلاوت کرتے گئے، نعت مصطفیٰ پڑھتے گئے، ہم قرآن پڑھتے گئے، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھتے گئے، اللہ کا ذکر بھی کرتے گئے، مصطفیٰ کریم کا ذکر بھی کرتے گئے۔ ہم نے کہا خدا کا ذکر بھی کرو، مصطفیٰ کریم کا بھی ذکر کرو، اور یہ ذکر ہم نے بلند نہیں کیا، ہم تو اس بلندی والوں میں اللہ نے ہمیں شامل فرما دیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہماری زبانوں کو اپنے یار کے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ نبی کا ذکر کرنا، نبی کائنات کی عظمت کا تذکرہ کرنا، اس کے لیے کیونکہ اللہ خود فرماتا گئے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ خود فرماتا ہے تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب ذکر کرنے والوں میں ہم شامل ہو گئے۔ آپ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا گئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرو اور پھر میرے کریم کے حضور حاضری بھی دو۔ صرف ذکر ہی نہیں، حاضری کا عقیدہ بھی رکھو، ذکر بھی کرو، حضور سے ملنے کی تمنا بھی ہو، حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا عہد و پیمان اور یہ محبت کا نظریہ بھی ہو، حضور کی رحمت دو جہاں کی بارگاہ کی حاضری۔ اس کو قرآن بیان کرتا گئے اور اس کو بیان کیا گئے سورہ النساء میں آیت نمبر 64 میں ارشاد خداوندی گئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ مطلب ذکر بھی ہو، نبی کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا بھی ہو،
کیونکہ حضور رحمت کونین کا ذکر بھی ضروری ہے، حاضری کی ادب و احترام اور یہ تمنا بھی ضروری ہے، پھر حاضری کے آداب کو بھی اللہ نے قرآن میں خود بیان فرما دیا۔ ارشاد خداوندی ہے اس میں حاضر ہو، اس کی نوکری بھی ہو، اتباع بھی ہو، کملی والے کی تابعداری بھی ہو۔ ارشاد خداوندی ہے اللہ فرما رہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو اس پر نگہبان ان پر نہیں بنایا، مطلب ہے آپ اس کے محافظ گئے جو آپ کا ذاکر گئے، آپ اس کے محافظ گئے جو آپ کا تابعدار گئے، آپ اس کے محافظ گئے جو آپ کے گیت گانے والا گئے، آپ اس کے محافظ گئے جو آپ کے ترانہ پیش کرنے والا گئے، آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا گئے، آپ کی عزت کے گیت گانے والا گئے، نبی اس کے محافظ گئے، نبی اس کے محافظ و نگہبان گئے۔ اسی لیے ہم کہتے گئے ہمارا اللہ بھی محافظ ہے، رسول اللہ بھی محافظ گئے۔ اللہ بھی نگہبان ہے، رسول بھی نگہبان ہے، وہ اس کی عطا سے گئے، اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت سے رسول محافظ ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہم بار یہ کہہ بھی چکے گئے جن لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے یا اللہ مدد، باقی سب کفر و شرک بدعت، ان کے آگے پیچھے محافظوں کی ایک فوج ہوتی ہے، 3 لاکھ کی کلاشن کوف ایک کے ہاتھ میں، اور وہ کلاشن کوف غریبوں یتیموں کے نام پہ کھالیں جمع کر کے، فطرانہ غریبوں کے نام پہ جمع کر کے اپنے ملا کی حفاظت کے لیے کلاشن کوف لیے پھرتے گئے۔ ہم انکار نہیں کرتے کرو، لیکن ہم کہتے ہیں بے ایمانو ہو، پھر یہ جو سٹیکر لگا رکھا گئے یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، اس سٹیکر کو پھاڑ دو یا اندر سے گندے عقیدے کو نکال دو، بس فرق یہ ہے تم اپنے اس گندی فکر والے جس کو 2 سال ہو گئے کبھی خط ہی نہیں کرانے کی توفیق ملی، جس کے چہرہ بھی بھیانک ہے، جس کی شکل ڈرونی ہے، تمہارا محافظ وہ ہوتا ہے، ہمارا محافظ اللہ کی عطا سے اس کا رسول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرمایا پیارے جو رو گردانی کرے آپ اس کے محافظ نہیں ہیں، محافظ اس کا ہے نبی جو میرے نبی کا ہے، محافظ وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں ہو، محافظ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہو بندہ۔ اسی لیے ہم کہتے گئے ہم جگہ بھی گئے قسم رب کی عزت کی، ہم اپنے محبوب کملی والے کی نگاہوں میں ہیں۔ ہمیں نبی دیکھ بھی رہے گئے اور نبی ہمیں سنتے بھی گئے، ہمیں دیکھتے بھی گئے۔ اسی لیے تو بریلی کے غیرت مند بابے نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کان لالے کرامت پہ، میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں
اللہ کا پیارا محبوب نبی کی تابعداری کی بات کرنا، کملی والے کی عزت اور رفعت اور شان کا تذکرہ کرنا، حضور کی عظمتوں کی بات کرنا، نعت کی صورت میں کملی والے کی تعریف و توصیف بیان کرنا، ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تم زمین و آسمان کو ملا دیتے ہو، معاذ اللہ تم نبی کو بڑھا دیتے ہو۔ ہم نے کہا تم بتاؤ نبی کی حد کیا ہے، تم بتاؤ نبی کی لمٹ کیا ہے؟ میرے نبی کی عظمتوں کو اللہ جانتا ہے، ہمارا کام یہ ہے ہم اپنے نبی کی شان و شوکت اور رفعت کو قرآن و حدیث سے جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو بیان کرتے گئے۔ اسی لیے ہم کہتے گئے میرے نبی کائنات کی عظمت و شان ہو، جو نبی کی شان کو جاننے والا، حضور کی تابعداری اتباع میں آنے والا گئے، میرے رسول کی نگاہوں میں رہتا گئے، کیونکہ میرا رسول اللہ کی پوری کائنات میں رسول بن کے آیا۔ کچھ نادان یہ کہتے ہیں ہمیں تو نبی نہیں جانتے، ہم نے کہا تم تک نبی آیا گئے تو جانتا گئے، اگر تم اپنے آپ کو غلامان رسول کی صف سے نکال رہے ہو تو پھر تمہارا اپنا نصیب اور مقدر ہے۔ قرآن ہمیں تو بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن سورہ الاعراف کی 158ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دے اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پوری کائنات کا حاکم مالک اللہ ہے، اور اس نے رسول کائنات کا مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ الیکم جمیعا، اور پھر اس کو بیان کیا دیوبند کے علامہ شبیر عثمانی، وہ کہتے گئے نبی جس کی طرف بھی رسول بن کے آیا گئے اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب بھی گئے اور اس کا مالک بھی گئے۔ ہم نے کہا خالق نے مصطفیٰ کو اپنی کائنات کا مالک بنا کے بھیجا ہے، اسی لیے تو بریلی کے بابے نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں۔ پھر کچھ نادان یہ کہتے گئے یہاں تم نے یہ کہہ دیا میرا تیرا بھی نہیں ہے، حالانکہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ ہم نے کہا یہی تو ہم بتاتے گئے، آؤ میلاد کرو تاکہ بتائیں نبی وہ ہے جو پیدا ہوا ہے، خدا وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ نبی کا میلاد سجاؤ پتہ لگے نبی پیدا ہوا ہے، یہ مخلوق ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اگر رب کا حبیب کوئی کام کرے اور رب کے محبوب یہ تو نے نہیں کیا یہ میں نے کیا ہے،
تو پھر اس پر احمد رضا کو گالی نہ دو، امام ربانی کو برا نہ کہو، گولڑے والے کو برا نہ کہو، امام علی الحق کو برا نہ کہو، پھر اپنے عقیدے کی خبر کرو، اپنی اس ماں کے بارے میں سوچو، اپنے اس جاہل باپ کے بارے میں سوچو جس نے نبی کی شان سے آشنا نہیں کیا۔ رب کی قسم ہے ہم تو اس ماں کو دعائیں دیتے گئے جو علم میں زیادہ تو نہ تھی، لیکن اس نے لوری تو نبی کی نعت کی سنائی ہے۔ اب اگر کوئی جلتا گئے تو جلتا رہے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو جھولے میں یہی سنتے آئے گئے، ماؤں نے لوریاں دیتے ہوئے یہی کہا گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بلکہ موج کرم مصطفیٰ آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بلکہ موج کرم حل ہونے لگی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بلکہ موجے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات کیسے ہو رہی ہے، ہم کہیں گے اللہ کا قرآن پڑھ لو، سورہ انفال کی آیت نمبر 17 آپ ذہن نشین فرما رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اور اے حبیب محتشم، جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے، بلکہ وہ تو ہولی بولو۔ اب بتاؤ، ہم نے کہا اگر تم آج ہم پہ پتھر برساتے ہو میلاد کے جلوس میں تو کوئی بات نہیں، تم وہ بدلہ لے رہے ہو، تم وہ بدلہ لے رہے ہو، میرے رسول نے جو تمہارے بڑوں کو مارے تھے تم ہمیں مار رہے ہو۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے بڑوں کی فکر پہ عمل کرتے ہوئے ہم نعرے لگائیں گے، تم پتھر مارو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بلکہ موج کرم مل کے پڑھ لیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلے، بلکہ حل ہونے لگی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل۔ لیکن پھر نادان دوست یہ کہتے گئے تم میلاد میں ذکر کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہو۔ ہم نے کہا کیا کہتے گئے؟ کہتے ہو کبھی تم نبی کو رؤوف کہتے ہو، کبھی تم نبی کو رحیم کہتے ہو، حالانکہ رحیم بھی اللہ ہے، رؤوف بھی اللہ ہے، بصیر بھی اللہ ہے، حی القیوم بھی اللہ ہے، تم نبی کو کہہ رہے ہوتے ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ظالم
قائمو میلاد منایا کرو تاکہ پتہ لگے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. ہم میلاد منا کے کہتے ہیں نبی پیدا ہوا اور جب ذکر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے نبی کو شان دی ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سورۃ توبہ کی 128ویں آیت پڑھ لو تاکہ تمہیں بھی اللہ عقل و خرد سے نواز دے اور قرآن کے نور سے اللہ تمہارے ذہن کو دماغ کو بھی روشن فرما دے. قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا. اب آپ بتاؤ اگر ڈونگا باغ میں کہا جائے نبی رحیم بھی ہے اور اللہ کی عطا سے رؤوف بھی ہے تو کسی کو بخار ہو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس بخار اس کا دائمی ہے نسلی ہے. اگر علامہ اقبال چوک میں میلاد کے جلوس کی صورت میں کوئی رؤوف رحیم کہے کسی کی طبیعت خراب ہو تو اپنی ماں کو جا کر بتائے اماں تو نے مجھے کون سی گندی فکر دے کے پالا ہے. وہ تو قرآن پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ بے شک میرا نبی مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے رؤوف بھی ہے. مومنوں کے لیے نبی رحیم بھی ہے نبی رؤوف بھی ہے. یہ میں نے نہیں کہا یہ اللہ نے کہا ہے. ہم نے کہا قرآن مجید کی آیت ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں نام ہے. پھر کہتے ہیں چلو یہ تو ہو گیا لیکن اس دن تو تم نبی کا نام لے کر ذکر کرتے ہو تو اللہ کا نام لے کر ذکر کرو. ہم نے کہا اللہ کا بھی نام لیتے ہیں لیکن کیا کریں اللہ خود نبی کا نام لے کے ذکر کرتا ہے. اللہ خود نبی کی بات کرتا ہے خود نبی کی قسم بیان فرماتا ہے. میں نہیں کہہ رہا. اللہ کا قرآن سورہ الحجر کے اندر آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے حبیب مکرم آپ کی عمر مبارک کی قسم ہے محبوب تیری اب آپ بتاؤ اعلی حضرت کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو بیچاروں کو ڈینگی لڑے کینسر ہو تو میں مجبور ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے لعمرک تیری عمر کی قسم ہے. تو احمد رضا کا جرم یہ ہے اس نے اس آیت کو اپنے انداز میں یوں مفہوم بیان کر کے کہا ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم ہے. کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یہ اللہ کا قرآن ہے. بولو اللہ کا.
قرآن ہے۔ ہم نے کہا قرآن مجید کی بات کرتے ہوئے ہم رسول کائنات کی عظمت کی بات کرتے گئے، محافل میلاد میں حضور کی ذات کا تذکرہ ہوتا گئے، کوئی یہ آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کائنات کو اللہ نے حاضر ناظر بنا کے بھیجا گئے۔ تو میلاد کی یہ بات سن کر کئی لوگوں کی طبیعت گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہم نے کہا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا کیا کرو گے جو الاحزاب شریف میں سورہ الاحزاب میں 46ویں نمبر پر اور 45ویں نمبر پر اللہ نے ارشاد فرمایا گئے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کا قرآن فرما رکھا گئے، اے نبی مکرم بے شک ہم نے آپ کو پیارے عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گئے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا گئے۔ ہم نے نہیں کہا، ہم تو یہی کہتے ہیں قرآن کہہ رکھا گئے آفتاب بنا کر بھیجا۔ ہم نے نعرہ جلوس میں لگایا، لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی، ہم نے تو یہی کہا آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں۔ اور 100 سال پہلے آپ کے شہر کے غیور جناب مسلمان نے حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دگر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہم نے کہا تو نجدی برا مان گیا، ہم نے کہا تو بے ایمان برا مان گیا، ہم نے کہا تو کیوں برا مانتا ہے، بات تو قرآن کی ہے، کفر کو کیا تکلیف ہوئی ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، سورہ الفتح میں 9ویں نمبر پہ اور 8ویں نمبر پر قرآن کہتا ہے اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہم نے نبی کا ذکر کیا، لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، ہم نے آمنہ کے لال کی بات کی، لوگوں کو پریشانی ہونے لگی، ہم نے کہا ظالمو آؤ اپنی نسل کو سنوارنا چاہتے ہو، ملک کی سرحدوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کی پاکیزگی چاہتے ہو، اپنی نئی نسل کی اگر فکر کو صحیح سرحدوں پر استوار کرنا چاہتے ہو، اپنی نئی نسل کے عقیدے کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو پھر عقیدہ درست تب ہوگا، نسل تب اچھی ہوگی جب آپ اس نسل کو حضور کی عظمت اور رفعت کی لوریاں دے کر، کملی والے کی شان، حضور کی عظمت و رفعتوں کا تذکرہ کر کے اس قوم کو، نسل کو پروان چڑھائیں گے۔ اللہ کی قسم میں اس قوم کے بچوں کے نسل کے دلوں میں جب حضور کی عظمت بیٹھ جائے گی، حضور کا حسن و جمال ہوگا، ان کے کان کملی والے کی عزتوں اور رفعتوں کے سننے کے جب حامل ہو جائیں گے، ان کا دماغ جب حضور کی عظمتوں رفعتوں سے جب حسن و جمال والا بن جائے گا، پھر یہ میرا اور آپ کا بچہ جب مصطفیٰ کے نام پر جینے مرنے والا بن جائے گا، تو پھر یہ بچہ جان لے گا یہ کائنات عالم رب نے میرے لیے نہیں بنائی، یہ حسن و جمال یہ دھرتی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے، محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محبوب نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، حضور کے ذریعے کائنات بنی، حضور کے صدقے کائنات
بنی گئے. اللہ نے یہ سب کو جو مجھے دیا گئے تو میں اپنی زبان کو اپنے آقا کے نام لگا کر ہمیشہ ان کے ترانے اپنی زبان سے جاری رکھوں، جس کے آنے کی برکت سے مجھے ماں کا مقدس رشتہ نصیب ہو گیا، جس کے آنے کی بدولت مجھے بہن کا پیار مل گیا، جس کے آنے کی برکت سے مجھے بھائی کے جناب رشتے کا تقدس مل گیا، مجھے پڑوس کا رشتہ داروں کا عزیزوں کا رشتوں کا احترام مل گیا، ماں بیٹی بہن کی تمیز جس کے آنے سے ہو گئی، یہ سارے رشتے جس کے آنے سے مقدس بن گئے ہیں. ہمیں اس عظیم آقا کی عظمتوں کا اس کا اظہار کرتے ہوئے، ہمیں نعتیں پڑھتے ہوئے، حضور کی عظمتوں کے گیت گاتے ہوئے اپنی نئی نسل کی تربیت جب کریں گے تو پھر کوئی بھی بندہ حضور کی زوجہ سیدہ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کرنے والے کو اپنا نہیں کہے گا، امام حسین کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کو اپنا عالم مبلغ نہیں کہے گا، موسیٰ پاک کی شان کی توہین کرنے والے کو اپنا مبلغ نہیں کہے گا. پھر قوم کے اندر یہ جذبہ ہوگا جو نبی کا ہے بس وہی ہمارا ہے. آج کتنی بد نصیبی ہے قوم کی، ہمارے بچے ہماری نئی نسل سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لچھے دار گفتگو میٹھی میٹھی گفتگو سن کر ان کے بن جانے والے یہ بھی دیکھا کریں کہ وہ آدمی جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے جذبے اور چہرے اور ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنوں میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں، اندر باہر سے اور نہ ہوتے. تو برملا کہہ دیتے جو بھی کوئی گستاخ گویا، جو بھی گانے والا اگر کوئی اما عائشہ پاک کی توہین کرے تو ہمیں وہ عزیز نہیں ہے، مومنوں کی ماں عزیز ہے. قسم رب کی میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا اگر یہ چوری میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. حضور رحمت کونین نے جو ارشاد فرمایا، نبی کائنات کے صحابہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے حوالے کیے جائے، ہم مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہمیں ایمان میں رشتہ داری عزیز نہیں، محمد عربی کی تابعداری عزیز ہے. یہ ہے ایمان. لیکن جس قوم نے، جس بچے نے، جس بڑے نے حضور کی عظمتوں کا رفعتوں کا تذکرہ ماؤں کی جھولیوں میں سنا گئے، حضور کی شان کو سن کر پلا بڑھا گئے، وہ یہ جانتا گئے اگر کوئی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کہے نبی کے پاس کچھ نہیں ہے، محبوب کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ ماں کی لوری میں گودیوں میں لوری لے کر حضور کی نعتیں اور قرآن سن کر بڑا ہونے والا پھر برملا کہتا ہے ظالم اس قرآن کی صورت کا کیا کرو گے؟ آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. اور خیر کثیر کیا گئے یہ تو پوچھئے شبیر عثمانی صاحب سے، یہ تو پوچھ لیجئے اپنے بزرگوں سے، وہ کہتے گئے خیر کثیر ہر وہ چیز جس میں خیر ہے اللہ نے اس کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا گئے. میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، میرے کریم آقا کا ذکر ہم جب نعت مصطفیٰ کی صورت میں کرتے گئے، لوگ کہتے گئے میلاد کی صورت میں تم نعتیں پڑھتے رہتے ہو، نعتیں ہی سنتے رہتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. آؤ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ احمد رضا سے پہلے کا گئے، میرے علی سے پہلے کا گئے، یہ جناب عقیدہ امام ربانی سے پہلے کا گئے، امام علی الحق سے پہلے کا گئے، یہ شاہ اسماعیل کرما والا سے پہلے کا گئے، یہ شاہ لاسانی سے پہلے کا گئے، یہ امام ربانی سے پہلے کا گئے، یہ عقیدہ حضرت غزالی زمان محدث اعظم سے پہلے کا گئے، یہ عقیدہ مصطفیٰ کے صحابی کا عقیدہ گئے. اور عقیدہ بھی کیسا گئے؟ مومنوں کی اماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے حضور نبی رحمت علیہ السلام ہمیشہ کیا کرتے تھے جب سرکار دو جہاں علیہ السلام تشریف لاتے، عموماً کبھی کبھی میرے نبی فرماتے حسان کو بلاؤ منبر بچھاؤ، نبی منبر پہ حسان کو بٹھاتے اور میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے حسان منبر پر چڑھ جا مجھے میری نعت سنا.
حسان منبر پر ہولی ہولی بولو نعت پڑھ کے ہوئے شرمندگی محسوس کرنے والوں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں ڈونگا باغ کا تو ہر نمازی حضور کے عشق اور محبت کی الحمدللہ چنگاری لے کر ہی گھر سے اسی لیے کام ٹھپ کر کے آتا گئے یہاں مجھے حضور کا ہی تذکرہ ملتا گئے 7 سال مجھے ہو گئے مجھ سے پہلے مجھ سے کروڑ درجے بڑے علماء مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ پھر ان سے بڑے عالم حضرت مفتی جناب مختار احمد نعیمی رب کی قسم تمہارے بڑوں سے لے کر تم تک تمہیں تو بزرگوں نے انگلی پکڑ کر جب اس مسجد کا راہ دکھایا گئے آج تم اپنی نسل کو دکھا رہے ہو میں آج دیکھتا ہوں جب اپنے بچوں کو لے کے آتے ہو یہی سلسلہ ہم نے بزرگوں سے وہ کہتے ہم نے سنا شیخ عبدالغفور صاحب ہو ملک ذاکر ہو یہاں جناب والا برکی صاحب ہو وہ کہتے ہیں بزرگوں سے ہم نے انگلی پکڑ کے مسجد میں آنا سیکھا گئے اس لیے ہم کاروبار چھوڑ کے آتے گئے یہاں ہمیشہ بات ہی نبی کے ذکر کی ہوتی ہے اس لیے جو حضور کی نعت سن کے خوش ہوتا ہے وہ آیا کرے جس کو دکھ ہوتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مسجدیں اور بہت ہیں ہمیں بھی ڈسٹرب نہ کیا کرو میری تاریں خراب ہونے لگتی ہیں یار میرا کنیکشن ڈسٹرب ہونے لگتا ہے جب میں کوئی بے ایمان بندہ دیکھتا ہوں مجھے پتہ سب کا ہوتا ہے میں جانتا بھی ہوں کون کس کا ہے قسم رب کی یہ کنیکشن ہے میں خود نہیں کبھی بات کرتا یہ کریم آقا کی محبت اور حضور کا تذکرہ حضور کی ذکر خود کرواتا ہے حضرت جناب سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا یہ بتاؤ نبی ہمیں کیسے جانتے پہچانتے گئے کہنے لگے میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں نبی کو پتا گئے آپ نے فرمایا حضور کے سینے تر سے اربوں خربوں نوری دھاگے نکلتے گئے ہر مومن سے ٹچ ہے اس نے کہا میرے تو نہیں گئے قسم رب کی عبدالعزیز دباغ نے اس کو سامنے بٹھا کے یوں کیا اس کا کنیکشن ٹوٹا وہ بے ایمان جو عالم تھا بتوں کو سجدہ کر رہا تھا فرمایا دیکھ نبی کا کنیکشن جڑا ہوا تھا میں نے کاٹا ہے تو تیرا کفر عیا ہو گیا ہے نبی کا ذکر یہ دعا کر جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے لیکن کتنا بدماش ہے کتنا بے ایمان ہے یہ آج کا بدتمیز ہے کتنا مسلمان وہ آج موبی لنک کے ٹاور کے پاور کو مان رہا ہے اس اور ٹیلی نار کی پاور کو جیز کی پاور کو اور جناب والا یو فون کی پاور کو 1500 روپے کا ڈبہ جیب میں ہے چھوٹی سی سم ہے کتنا دور کنیکشن ہے پاور کا اس کے کنیکشن کو مان رہا ہے گنبد خضرا کے کنیکشن کو نہیں مانتا ہم نے کہا بد نصیب اپنی بے حیائی اور جہالت پہ رو قسم رب کی قیامت تک جو بھی مومن ہوگا اس کا کنیکشن آمنہ کے لال کی بارگاہ سے جڑا ہوا ہوگا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو مان رہے ہو نبی کی رفعت اور طاقت و قوت کو نہیں مان رہے بولیے وہ گھر میں پودا لگا ہوا کروڑوں میل دور سورج اس کی تپش سے تیرے پودے کو تو زندگی مل رہی ہے تو جس کے نور سے یہ سورج روشن ہے اس کی عظمت کی بات آتی ہے تو تم مرنے لگ جاتا ہے اگر یہ سورج پودے کو زندہ رکھ سکتا ہے میرا محمد مومن کے ایمان کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ظالمو عقیدہ درست کر لو نبی کو کیا پتا ہم نے کہا نعت پڑھ تو صحیح پگلے اور جھلے نعت پڑھ تو صحیح ادھر تو پڑھے گا ہولی بولو
ادھر تو پڑے گا اچھا کام کر، جھنڈیاں نبی کے نام، مرچیں نبی کے نام کی، لائٹیں نبی کے نام کی، لگی طبیعت خراب، اما عائشہ کہتی ہے نبی کہتے ہیں اے پیارے حسان اٹھ، منبر پر کھڑا ہو، گونگا بندہ نہ بولے، نبی کہتے ہیں نعت سنا، نعت، اور منبر پر کہتے ہیں نعت سنا، اور سنو حسان صرف نعت خواں نہیں ہے، یہ یاد رکھو، آج کل کے پروفیشنل نعت خون کہتے ہیں حسان نعت خواں تھا، او جاگے لو، حسان نعت خواں نہیں تھا، صرف حسان میرے مصطفیٰ کا مناظر تھا۔ نبی فرماتے حسان بے ایمانوں کو جواب دو، جواب نعت خواں نہیں دیتے ہیں، مناظر دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں۔ جس طرح احمد رضا مناظر بھی گئے، عالم بھی گئے، اونچا بولنا، محدث بھی گئے، مفسر بھی گئے، فقیہ بھی گئے، مجدد بھی گئے، قسم رب کی یہ ہوتا گئے۔ حسان سنا پھر نبی دعا مانگتے، یا اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے، ہولی بولو، مدد فرما۔ ایک بندہ نبی کے خلاف بولا، نبی نے فرمایا میری مدد کون کرے گا، اس نے مجھے تکلیف دی، صحابہ نے جا کے اس کو پھڑکا دیا۔ مطلب ہے جو تعریف کرے وہ منبر کے قابل، جو نبی کو بھونکے لتراں دے قابل، وہ جتیاں دے قابل ہے، جڑا نبی دی شان توہین کرے بھڑکا گئے ہو، ہولی بولو۔ پھر نبی کائنات کی بارگاہ میں جہاں بھی جس نے بھی، یہ نبی جانتے تو نہیں ہے نا، تم تو یہاں جھنڈیاں لگا رہے ہو، نبی کو تو نہیں پتا۔ ہم نے کہا اپنے پاپا جانی سے پوچھ۔ اشرف تھانوی دیوبندی کہتے ہیں 600 سال بعد حضرت امام بصیری نے نعت پڑھی تھی، نبی نے نہ گلی پوچھی، نہ محلہ، نہ مکان، نہ گھر، آ گئے، آ کے فرمایا مجھے میری نعت سنا۔ نبی جانتے گئے اس کو۔ آخری بات اور گفتگو ختم۔ وہابیوں کا مولوی عبد المجید چودھروی، اہل حدیث شدت پسند گروپ کا بندہ، وہ کہتا ہے ہمارے بڑے نے، قاضی سلمان منصور پوری نجدی نے، اہل حدیث نے کتاب لکھی حضور کی سیرت پر۔ کلکتہ سے، ہندوستان کے بڑے شہروں سے، پشاور سے، بہاولپور سے بھی خط آئے، 100 سال پہلے کی بات ہے۔ کہنے لگے وہ کتاب روانہ کرو۔ ہم نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ ابھی تو یہاں چھپی ہے۔ اہل حدیث ملا لکھتا گئے، انہوں نے خط میں لکھا ہمیں نبی خواب میں آئے گئے، انہوں نے کہا گئے سلمان منصور پوری اہل حدیث نے میری سیرت پہ رحمت للعالمین کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھو تمہارے دل میں میری محبت بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا تمہارا ایک بندہ اچھا کام کرے، نبی جانتا ہے ہمارے سارے اچھا کام کرتے ہیں، محمد جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔